کیا امام ابو حنیفہ نے اہل تشیع کے ساتھ مل کر بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی تھی؟ امام ابو حنیفہ اور اہل تشیع کے زیدیہ فرقہ کے بانی امام زید بن علی زین العابدین کے درمیان قریبی دوستی تھی۔ کیا امام ابو حنیفہ بنو عباس کے خلاف بغاوت کا بھی حصہ تھے؟ وہ کون سا موقع تھا جب امام ابو حنیفہ خلیفہ کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے رہ گئے اور ان کی وصیت نے خلیفہ کے منہ پر کیسا تماچا مارا کہ اس کے آنسو ہی نکل آئے؟ کس خلیفہ نے انہیں جیل میں ڈلوایا اور پھر اسی جیل میں ان کا مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کر دیا گیا؟ میں ہوں علی وارسی، نیا دور کے پلیٹ فارم سے، اور آج آپ کو بتائیں گے ہم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام کے دو بڑے فرقوں اہل سنت اور اہل تشیع میں سے اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے امام ابو حنیفہ وہ امام ہیں جن کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ تعداد رکھتے ہیں۔ ابھی چند ہی لمحے پہلے ہم نے جو سوالات آپ کے سامنے اٹھائے، ان میں سے بہت سو کے جوابات جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں دیے ہیں۔ خلافت و ملوکیت یوں تو اپنے باب نمبر 3 کے حوالے سے متنازع سمجھی جاتی ہے، جس میں مولانا مودودی نے بنو امیہ کو تاریخ اور حدیث کی روشنی میں آئینہ دکھایا۔ تاہم یہاں ہمارا موضوع صرف امام ابو حنیفہ رہیں گے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، وفات کا برس 150 ہجری ہے۔ 70 برس کی اس عمر میں انہوں نے اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں، جن میں سب سے افضل فقہ حنفی کی بنیاد ڈالنا ہے، جو کہ اس وقت کے سرکار یا بادشاہوں کے زیر سایہ نہیں بلکہ ان سے آزاد رہ کر ڈالی گئی۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے سوال کی جانب، کیا امام ابو حنیفہ نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی تھی؟ مولانا مودودی کے مطابق یہ 120 ہجری کا دور تھا۔ تخت پر ہشام بن عبد الملک براجمان تھا۔ اس نے عراق کے گورنر خالد بن عبداللہ القصری کو معزول کر کے اس کے خلاف تحقیقات کروائیں، تو اس سلسلے میں گواہی کے لیے حضرت زید بن علی زین العابدین کو بھی کوفہ بلایا گیا۔ اہل تشیع کا فرقہ زیدیہ اپنے آپ کو امام زید بن علی زین العابدین سے منسوب کرتا ہے۔ یہ امام حسین کے پوتے اور امام محمد الباقر کے بھائی تھے۔ اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم، فقیہ اور متقی و صالح بزرگ تھے، اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے علمی استفادہ کیا تھا۔ ایک مدت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ خاندان علی کا ایک ممتاز فرد کوفہ آیا تھا۔ یہ شہر شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھ تھا، اس لیے ان کے آنے سے یکلخت علوی تحریک میں جان پڑ گئی اور لوگ کثرت سے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ ویسے بھی عراق کے باشندے سال ہر سال سے بنی امیہ کے ظلم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے اور اٹھنے کے لیے سہارا چاہتے تھے۔ علوی خاندان کی ایک صالح، عالم، فقیہ شخصیت کا میسر آ جانا انہیں غنیمت محسوس ہوا۔ ان لوگوں نے زید کو یقین دلایا کہ کوفہ میں 1 لاکھ آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور 15,000 آدمیوں نے بیعت کر کے باقاعدہ اپنے نام بھی ان کے رجسٹر میں درج کروا دیے۔ اس اثنا میں کہ خروج کی یہ تیاریاں اندر ہی اندر ہو رہی تھی، اموی گورنر کو ان کی اطلاع پہنچ گئی۔ زید نے یہ دیکھ کر کہ حکومت خبردار ہو گئی ہے، صفر 122 ہجری میں قبل از وقت خروج کر دیا۔ جب تصادم کا موقع آیا تو کوفہ کے شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جنگ کے وقت صرف 218 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ میں اچانک ایک تیر سے وہ گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خروج میں امام ابو حنیفہ کی پوری ہمدردی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے زید کو مالی مدد بھی دی اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کی۔ انہوں نے ان کے خروج کو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خروج سے تشبیہ دی، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک جس طرح اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق پر ہونا غیر مشتبہ تھا، اسی طرح اس خروج میں زید بن علی کا بھی حق پر ہونا غیر مشتبہ تھا۔ لیکن جب زید کا پیغام ان کے نام آیا کہ آپ میرا ساتھ دیں، تو انہوں نے قاصد سے کہا کہ اگر میں یہ جانتا کہ لوگ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور سچے دل سے ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو میں ضرور ان کا ساتھ دیتا اور جہاد کرتا، کیونکہ وہ امام حق ہیں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح ان سے بے وفائی کریں گے جس طرح ان کے دادا سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہیں۔ البتہ میں رویے سے ضرور ان کی مدد کروں گا۔ وہ کوفہ کے شیعان علی علیہ السلام اور ان کی تاریخ سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے سے یہ لوگ جس طرح کے کردار اور سیرت کا مسلسل اظہار کرتے آئے تھے، اس کی پوری تاریخ سب کے سامنے تھی۔ داؤد بن علی یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے بھی عین وقت پر حضرت زید کو ان کوفیوں کی اسی بے وفائی پر متنبہ کر کے خروج سے منع کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تحریک صرف کوفہ میں ہے، پوری سلطنت بنی امیہ اس سے خالی ہے۔ کسی دوسری جگہ اس کی کوئی تنظیم نہیں جہاں سے اس کو مدد مل سکے، اور خود کوفہ میں ہی یہ تحریک پچھلے 6-5 ماہ میں کچی پکی کھچڑی کی طرح کی تیار ہوئی ہے۔ اس لیے انہیں ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے یہ یقین تھا کہ زید بن علی کے خروج سے کوئی کامیابی ممکن نہیں۔
علاوہ ازیں امام کے اٹھ کھڑے نہ ہونے کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت وہ اتنے با اثر افراد میں شامل نہیں ہوئے تھے کہ ان کی شرکت سے اس تحریک کی کمزوری کا کوئی مداوا ہو سکے۔ 120 ہجری تک عراق کے مدرسہ اہل الرائے کی امامت حماد کے سپرد تھی اور ابو حنیفہ اس وقت تک محض ان کے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے۔ زید کے خروج کے وقت انہیں اس مدرسے کی امامت کو حاصل کیے ہوئے صرف 1 سے 1.5 سال ہوا تھا۔ ابھی انہیں فقیہ اہل شرق کا رتبہ اور منصب حاصل نہ ہوا تھا۔ تو یوں ثابت ہوا کہ بالکل امام ابو حنیفہ نے بنو امیہ کے خلاف خروج کی حمایت بھی کی اور اس پر رقم بھی خرچ کی۔ ساتھ ہی اہل تشیع کے امام زید کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا موقف بھی معلوم ہو گیا کہ نہ صرف وہ امام ابو حنیفہ کے استاد کا درجہ رکھتے ہیں بلکہ امام کے مطابق ان کا خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خروج بدر کے جیسا ہے، وہ انہیں حق پر تصور کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بنو عباس کے خلاف بغاوت کا۔ تو جی ہاں، امام ابو حنیفہ نے بنو عباس کے خلاف تو پوری قوت سے خروج کیا۔ اس وقت یہ کوئی عام فقی نہیں بلکہ ان کا طوطی پورے عالم اسلام میں گونج رہا تھا۔ یہ واقعہ ہے 145 ہجری کا۔ حشام بن عبد الملک کے خلاف ہوئی بغاوت کو 25 برس بیت چکے تھے۔ اس بار بھی امام نے حق پر امام علی ہی کی آل سے محمد بن عبداللہ، جنہیں نفس زکیہ کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو تصور کیا۔ یہ تحریک پچھلی تحریک کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر تھی، اور یوں کہا جائے کہ محمد بن عبداللہ کے مقابلے پر المنصور قسمت کا دھنی نہ ہوتا تو تاریخ اسلام کچھ مختلف ہوتی تو غلط نہ ہوگا۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کی خفیہ تحریک بنی امیہ کے زمانے سے چل رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت تھا جب المنصور نے دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ جو اموی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ عباسی سلطنت کے بعد یہ لوگ روپوش ہو گئے اور اندر ہی اندر اپنی دعوت پھیلاتے رہے۔ خراسان، الجزیرہ، رے، تبرستان، یمن اور شمالی افریقہ میں ان کے دائی پھیلے ہوئے تھے۔ نفس زکیہ نے خود اپنا مرکز حجاز رکھا تھا۔ ان کے بھائی ابراہیم نے عراق میں بصرہ کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ کوفہ میں بھی بقول ابن اسیر 1,00,000 تلواریں ان کی حمایت میں نکلنے کے لیے تیار تھیں۔ المنصور ان کی خفیہ تحریک سے پہلے ہی واقف تھا اور ان سے نہایت خوفزدہ تھا، کیونکہ ان کی دعوت اسی عباسی دعوت کے متوازی چل رہی تھی جس کے نتیجے میں دولت عباسیہ قائم ہوئی تھی، اور اس کی تنظیم عباسی دعوت کے تنظیم سے کم نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی سال سے ان کو توڑنے کے در پہ تھا اور اسے کچلنے کے لیے انتہائی سختیاں کر رہا تھا۔ جب رجب 145 ہجری میں نفس زکیہ نے مدینے سے عملاً خروج کیا تو منصور سخت گھبراہٹ کی حالت میں بغداد کی تعمیر چھوڑ کر کوفہ پہنچا، اور اس تحریک کے خاتمے تک اسے یقین نہ تھا کہ اس کی سلطنت باقی رہے گی یا نہیں۔ بسا اوقات بدحواس ہو کر کہتا، بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بصرہ، فارس، اہواز، واسط، مدائن، سواد، جگہ جگہ سے سقوط کی خبریں آتی تھیں اور ہر طرف اس کو بغاوت پھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا۔ 2 مہینے تک وہ ایک ہی لباس پہنے رہا، بستر پر نہ سویا، رات رات بھر مسلح پر گزار دیتا تھا۔ اس نے کوفہ سے فرار ہونے کے لیے ہر وقت تیز رفتار سواریاں تیار رکھ چھوڑی تھیں۔ اگر خوش قسمتی اس کا ساتھ نہ دیتی تو یہ تحریک اس کا اور خانوادہ عباسی کی سلطنت کا تختہ الٹ دیتی۔ اس خروج کے موقع پر امام ابو حنیفہ کا طرز عمل پہلے خروج سے بالکل مختلف تھا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں جبکہ منصور کوفے ہی میں موجود تھا اور شہر میں ہر رات کرفیو لگا رہتا تھا، بڑے زور و شور سے کھلم کھلا اس تحریک کی حمایت کی، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہم سب باندھ لیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو ابراہیم کا ساتھ دینے اور ان سے بیعت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ خروج کو نفلی حج سے 50 یا 70 گنا زیادہ ثواب کا کام قرار دیتے تھے۔ ایک شخص ابو اسحاق الفزاری سے انہوں نے یہاں تک کہا کہ تیرا بھائی جو ابراہیم کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا یہ فعل تیرے اس فعل سے کہ تو کفار کے خلاف جہاد کرتا ہے زیادہ افضل ہے۔ ان اقوال کے صاف معنی یہ ہیں کہ امام کے نزدیک مسلم معاشرے کے اندرونی نظام کو بگڑی ہوئی قیادت کے تسلط سے نکالنے کی کوشش باہر کے کفار سے لڑنے کی بنسبت بدرجہ زیادہ فضیلت رکھتی تھی۔ سب سے زیادہ اہم اور خطرناک اقدام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے المنصور کے نہایت معتمد جنرل اور اس کے سپہ سالار اعظم حسن بن قحطبہ کو نفس زکیہ اور ابراہیم کے خلاف جنگ پر جانے سے روک دیا۔ منصور نے حسن کو ان کے خلاف جنگ پر جانے کا حکم دیا۔ اس نے آ کر امام سے اس کا ذکر کیا۔ امام نے فرمایا، اب تمہاری توبہ کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے عہد پر قائم رہو گے تو تمہاری توبہ بھی رہے گی، ورنہ پہلے جو کچھ کر چکے ہو اس پر بھی خدا کے ہاں پکڑے جاؤ گے، اور اب جو کچھ کرو گے اس کی سزا بھی پاؤ گے۔ حسن نے دوبارہ اپنی توبہ کی تجدید کی اور امام سے کہا، اگر مجھے مار بھی ڈالا جائے تو میں اس جنگ پر نہ جاؤں گا۔
चुनाचे इसने मंसूर के पास जाकर साफ कह दिया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस मुहिम पर ना जाऊंगा। आज तक जो कुछ मैंने आपकी इताअत में किया है, अगर वो अल्लाह की इताअत में था तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है, और अगर वो अल्लाह की मासियत में था तो इससे आगे अब मैं मजीद गुनाह नहीं करना चाहता। मंसूर ने इस पर सख्त नाराज होकर इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। हसन के भाई हमीद ने आगे बढ़कर कहा, साल भर से इसका रंग बदला हुआ है, ऐसा मालूम होता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, मैं इस मुहिम पर जाऊंगा। बाद में मंसूर ने अपने मोतमद लोगों को बुलाकर पूछा कि हसन इन फुकहा में से किसके पास जाता आता है। बताया गया कि अबू हनीफा के पास अक्सर इसका आना जाना रहता है। यह तर्ज अमल भी ठीक ठीक इमाम के इस नजरिए के मुताबिक था कि एक कामयाब और सालेह इनकलाब के इम्कानात हों तो जालिम हुकूमत के खिलाफ खुरूज जायज ही नहीं, वाजिब है। इस मामले में इमाम मालिक का तर्ज अमल भी इमाम अबू हनीफा से कुछ मुख्तलिफ ना था। नफ्स ज़किया के उरूज के मौका पर जब इनसे पूछा गया कि हमारी गर्दनों में तो खलीफा मंसूर की बैत है, अब हम दूसरे मुद्दई खिलाफत का साथ कैसे दे सकते हैं, तो इन्होंने फतवा दिया कि अब्बासियों की बैत जबरी थी और जबरी बैत, कसम या तलाक जो भी हो, बातिल है। इस फतवे की वजह से बकसरत लोग नफ्स ज़किया के साथ हो गए और बाद में इसका खमियाजा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को यह भुगतना पड़ा कि मदीने के अब्बासी गवर्नर जाफर बिन सुलेमान ने इन्हें कोड़े लगवाए और इनका हाथ शाने से उखड़ गया। तो जवाब ये है जनाब कि जी हाँ, इमाम अबू हनीफा ने 2 मरतबा खुरूज किया, दोनों मरतबा इसका खमियाजा भुगता, पहली बार मुल्क बदरी की सूरत में और दूसरी बार अपनी मौत की सूरत में। जी हाँ, यहीं से हमारे चौथे सवाल का जवाब शुरू होता है। तो मामला कुछ यूं है कि जब नफ्स ज़किया की बगावत जो कि सन 762-63 ईस्वी में नाकाम हुई, इसने खलीफा अल मंसूर के दिल में इमाम अबू हनीफा के लिए नफरत भी डाल दी थी। यूं भी वो मंसूर की खिलाफत के वक्त से ही इसकी खिलाफत को नाजायज करार दे चुके थे। मौलाना मौदूदी खिलाफत व मलूकियत में एक वाक़या नकल करते हैं कि खिलाफत के मुतालिक इमाम अबू हनीफा की राय ये थी कि पहले बज़ोर इक़्तिदार पर कब्जा करना और बाद में दबाव के तहत बैअत लेना, इसके इनकाद की कोई जायज़ सूरत नहीं है। सही खिलाफत वो है जो अहलुर राय लोगों के इज्तमा और मशवरे से कायम हो। इस राय को इन्होंने एक ऐसे नाजुक मौका पर बयान किया जबकि इसे ज़बान पर लाने वाले का सर इसकी गर्दन पर बाकी ना रहने का एहतमाल था। अल मंसूर के हाजिब रबी बिन यूनुस का बयान है कि मंसूर ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने अबी ज़ैब और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और इनसे कहा, ये हुकूमत जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत में मुझे अता की है, इसके मुतालिक आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या मैं इसका अहल हूँ? इमाम मालिक ने कहा, अगर आप इसके अहल ना होते तो अल्लाह इसे आपके सुपुर्द ना करता। इब्ने अबी ज़ैब ने कहा, दुनिया की बादशाही अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है, मगर आखिरत की बादशाही उसी को देता है जो इसका तालिब हो और जिसे अल्लाह इसकी तौफीक दे। अल्लाह की तौफीक आपसे करीब होगी अगर आप इसकी इताअत करें, वरना इसकी नाफरमानी की सूरत में वो आपसे दूर रहेगी। हकीकत यह है कि खिलाफत अहले तकवा के इज्तमा से कायम होती है और जो शख्स खुद इस पर कब्जा कर ले, इसके लिए कोई तकवा नहीं है। आप और आपके मददगार तौफीक से खारिज और हक से मुनहरिफ हैं। अब अगर अल्लाह ताला से सलामती मांगें और पाकीज़ा आमाल से इसका तकर्रुब हासिल करें तो ये चीज़ आपको नसीब होगी, वरना आप खुद ही अपने मतलूब हैं। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जिस वक्त इब्ने अबी ज़ैब ये बातें कर रहे थे, मैंने और मालिक ने अपने कपड़े समेट लिए कि शायद अभी इनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी और इनका खून हमारे कपड़ों पर पड़ेगा। इसके बाद मंसूर इमाम अबू हनीफा की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, आप क्या कहते हैं? इन्होंने जवाब दिया, अपने दीन की खातिर राह रास्त तलाश करने वाला गुस्से से दूर रहता है। अगर आप अपने ज़मीर को टिटोलें तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आपने हम लोगों को अल्लाह की खातिर नहीं बुलाया है, बल्कि आप चाहते हैं कि हम आपके डर से आपकी मंशा के मुताबिक बात कहें और वो अवाम के इल्म में आ जाए। अमर वाक़या ये है कि आप इस तरह खलीफा बने हैं कि आपकी खिलाफत पर अहले फतवा लोगों में से 2 आदमियों का भी इज्तमा नहीं हुआ, हालांकि खिलाफत मुसलमानों के इज्तमा और मशवरे से होती है। देखिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 महीने तक फैसला करने से रुके रहे जब तक कि अहले यमन की बैत ना आ गई। ये बातें करके तीनों साहिबान उठ गए। पीछे मंसूर ने रबी को 3 तोड़े दरहमों के देकर इन तीनों असहाब के पास भेजा और इसको हिदायत की कि अगर मालिक ले लें तो इनको दे देना, लेकिन अगर अबू हनीफा और इब्ने अबी ज़ैब इन्हें कबूल कर लें तो इनका सर उतार लाना। इमाम मालिक ने यह अतिया ले लिया। इब्ने अबी ज़ैब के पास जब रबी पहुंचा तो इन्होंने कहा, मैं इस माल को खुद मंसूर के लिए भी हलाल नहीं समझता, अपने लिए कैसे हलाल समझूं? अबू हनीफा ने कहा, ख्वाह मेरी गर्दन ही क्यों ना मार दी जाए, मैं इस माल को हाथ ना लगाऊंगा। मंसूर ने यह रुदात सुनकर कहा, इस बेनियाजी ने इन दोनों का खून बचा दिया। बैतुल माल से रकम लेने के मामले पर ही अल मंसूर से इमाम अबू हनीफा की एक और मुठभेड़ इनकी वफात के वक्त भी हुई। जिस जमाने में इनके और खलीफा मंसूर के दरमियान सख्त कशमकश चल रही थी, मंसूर ने इनसे कहा, तुम मेरे हदिये क्यों कबूल नहीं करते? इन्होंने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन ने अपने माल में से मुझे कब दिया था कि मैंने इसे रद्द किया हो? अगर आप इसमें से देते तो मैं जरूर कबूल कर लेता।
آپ نے تو مسلمانوں کے بیت المال سے مجھے دیا، حالانکہ ان کے مال میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نہ ان کے دفاع کے لیے لڑنے والا ہوں کہ ایک سپاہی کا حصہ پاؤں، نہ ان کے بچوں میں سے ہوں کہ بچوں کا حصہ مجھے ملے، اور نہ فقراء میں سے ہوں کہ جو کچھ فقیر کو ملنا چاہیے وہ مجھے ملے۔ پھر جب المنصور نے عہدہ قضا قبول نہ کرنے پر انہیں 30 کوڑے مارے اور ان کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، تو خلیفہ کے چچا عبدالصمد بن علی نے اس کو سخت ملامت کی کہ یہ تم نے کیا کیا، اپنے اوپر 1,00,000 تلواریں کھچوا لی؟ یہ عراق کا فقیہ ہے، بلکہ یہ تمام اہل مشرق کا فقیہ ہے۔ منصور نے اس پر نادم ہو کر فی تازیانہ 1,000 درہم کے حساب سے 30,000 درہم امام کو بھجوائے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا گیا کہ لے کر خیرات کر دیجئے۔ جواب میں فرمایا کہ ان کے پاس کوئی مال حلال بھی ہے۔ اسی کے قریب زمانے میں جب پے در پے تکلیفیں سہتے سہتے ان کا آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے وصیت کی کہ بغداد کے اس حصے میں انہیں دفن نہ کیا جائے جسے شہر بسانے کے لیے منصور نے لوگوں کی املاک میں سے غصب کر لیا تھا۔ منصور نے اس وصیت کا حال سنا تو چیخ اٹھا کہ ابو حنیفہ، زندگی اور موت میں تیری پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اور اسی واقعے سے ہم آتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف کہ امام ابو حنیفہ کو قتل کس نے کروایا؟ عباسی عہد میں المنصور نے ان پر عہدہ قضا کے لیے اصرار شروع کیا۔ منصور کے خلاف نفذ کیا اور ان کے بھائی ابراہیم کے خروج میں امام نے کھلم کھلا ان کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے منصور کے دل میں ان کے خلاف گرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ الذہبی کے الفاظ میں وہ ان کے خلاف غصے میں آگ کے بغیر جلا جا رہا تھا، مگر ان جیسے با اثر آدمی پر ہاتھ ڈالنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک امام حسین علیہ السلام کے قتل نے بنی امیہ کے خلاف مسلمانوں میں کتنی نفرت پیدا کر دی تھی، اور اس کی بدولت ان کا اقتدار کس آسانی سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ اس لیے وہ انہیں مارنے کے بجائے سونے کی زنجیروں سے باندھ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان کے سامنے بار بار قضا کا منصب اسی نیت سے پیش کیا، یہاں تک کہ انہیں تمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القضا مقرر کرنے کی پیشکش کی، مگر وہ ایک مدت تک طرح طرح کے ہیل و بہانوں سے اس کو ٹالتے رہے۔ ایک موقع پر زیادہ سخت گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی قسم میں تو اگر رضامندی سے بھی یہ عہدہ قبول کروں تو آپ کے بھروسے کے لائق نہیں ہوں، کو جا کے ناراضی کے ساتھ مجبوراً قبول کروں۔ اگر کسی معاملے میں میرا فیصلہ آپ کے خلاف ہوا اور پھر آپ نے مجھے دھمکی دی کہ یا تو میں تجھے فرات میں غرق کر دوں گا ورنہ اپنا فیصلہ بدل دے، تو میں غرق ہو جانا قبول کر لوں گا مگر فیصلہ نہ بدلوں گا۔ پھر آپ کے بہت سے اہل دربار بھی ہیں، انہیں تو کوئی ایسا قاضی چاہیے جو آپ کی خاطر ان کا بھی لحاظ کرے۔ ان باتوں سے جب منصور کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اس سنہری پنجرے میں بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ عریاں انتقام پر اتر آیا۔ انہیں کوڑوں سے پٹوایا، جیل میں ڈال کر کھانے پینے کی سخت تکالیف دی، پھر ایک مکان میں نظر بند کر دیا جہاں بقول بعض طبعی موت سے اور بقول بعض زہر سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ تو جی ناظرین، بہت سے علماء اور مورخین کا ماننا ہے کہ المنصور ہی کی قید میں امام ابو حنیفہ کو 70 برس کی عمر میں زہر دیا گیا تھا۔ مولانا مودودی کی بنو امیہ پر گرفت پر بھی ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں۔